سلور گرے لینڈ کروزر پورچ میں آ کر رکی۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد بڑا ڈیسنٹ سا بندہ نیچے اترا۔ فرزین الٹے پیروں اندر کی طرف بھاگی۔ الہی خیر، کیوں زلزلہ لانے کے در پہ ہو؟ ملاحہ نے نوٹس سنبھالتے ہوئے پھولی سانسیں لی۔ بھاگ کر آتی فرزین کو گھورا۔ زلزلہ آ نہیں رہا، زلزلہ آ چکا ہے۔ ادھر لینڈ کروزر کھڑی ہے پورچ میں، اس نے سانس درست کرتے ہوئے شوخی سے بتایا تو ملاحہ کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل پر گیا۔ اس نے بے یقینی سے فرزین کو دیکھا۔ کبیر؟ فرزین نے اس بات میں سر ہلایا تو ملاحہ کی آنکھوں میں ستارے سے اتر آئے۔ جہاں محرمہ کا رویہ طلال کے لیے امتحان بن گیا تھا، وہیں محرمہ کو بھی طلال کی تنگ ذہنیت نے آزردہ کر رکھا تھا۔ یا شاید میں ہی غلط ہوں؟ وہ نروس سی داہنے ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن دانتوں سے چباتی بے ساختہ تکیے کے پاس پڑے آئی فون کو دیکھنے لگی۔ مجھے موہت کو انکار کر دینا چاہیے تھا یہ فون لینے سے۔ کیا کرتا؟ زیادہ سے زیادہ ناراض ہی ہو جاتا۔ تو پہلے کون سا بڑی دوستی نبھا رہے ہیں ہم دونوں؟ وہ مضطرب تھی۔ موہت سے گھریلو سطح پر تعلقات صحیح کرتے کرتے وہ اپنا مستقبل کا رشتہ خراب کر رہی تھی، اور اس کی چھٹی حس اسے خبردار کر رہی تھی کہ اسے موہت سے دور ہی رہنا چاہیے۔ کبیر اسٹڈی میں داخل ہوا تو آغا جان نے کتاب بند کر کے رکھ دی۔ ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کبیر نے آگے بڑھ کر احتراماً ان کے گھٹنوں کو چھوا۔ السلام علیکم آغا جان، کیسے ہیں آپ؟ ہم ٹھیک ہیں، بیٹھو۔ کبیر اسٹڈی میں داخل ہوا تو آغا جان نے کتاب بند کر کے رکھ دی۔ ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کبیر نے آگے بڑھ کر احتراماً ان کے گھٹنوں کو چھوا۔ السلام علیکم آغا جان، کیسے ہیں آپ؟ ہم ٹھیک ہیں، بیٹھو۔ مسکراتے ہوئے کھنکار کر انہوں نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ تم سناؤ، کیا حال ہے؟ اس کے بیٹھنے کے بعد وہ پوچھ رہے تھے، گاؤں میں سب لوگ کیسے ہیں؟ پشاور کیسا ہے؟ کبیر کی سنجیدگی اور بڑھی۔ اس نے تھوڑا سا آگے جھک کر کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکائی۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم الجھائے ہوئے بیٹھا تھا۔ پشاور بھی وہی ہے آغا جان، اور گاؤں کے لوگ بھی ویسے ہی ہیں۔ اگر کچھ بدلا ہے تو وہ کبیر۔ آغا جان، گاؤں کے سارے گھر ہنسی سے گونجتے ہیں، مگر میرے گھر میں میری بہنوں کے آنسو ہیں، اور مرنے والی ماں کے لیے کرلاہٹیں۔ اس کا لب و لہجہ بے حد آزردہ اور دکھ سے بوجھل تھا۔ آغا جان کے چہرے پر بھی سنجیدگی در آئی۔ مشیت ازدی کو سمجھو کبیر، جلد صبر آ جائے گا۔ میں تو صبر کر گیا ہوں آغا جان، مگر سونا آنگن دیکھنے کی تاب نہیں ہے مجھ میں، اور نہ بہنوں کے آنسو دیکھنے کی۔ اس کی آنکھیں شدت سے لال ہو رہی تھی۔ وہ ماں کا اکلوتا لاڈلا نازوں میں پلا بیٹا تھا۔ آغا جان نے آگے بڑھ کر اس کے شانے کو تسلی امیز انداز میں تھپکا تو وہ سیدھا ہوا۔ فاران صاحب کا بہت افسوس ہوا آغا جان، مگر میں نہیں آ سکا، بہت شرمندگی ہے مجھے۔ اس کے کندھے پر دھرا آغا جان کا ہاتھ لرزا۔ میں جانتا ہوں، تم خود غم میں گھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسے تعصب سے نکالنا چاہا۔ سہیل افندی نے کبیر کو اطلاع تو کر دی تھی، مگر وہ خود اپنی ماں کے مرنے کی خبر سن کر پشاور گیا تھا، کیسے آتا؟ مگر ایک خوشی کی خبر ہے کبیر۔ وہ اس کے مقابل اپنی عام چیئر پر بیٹھتے ہوئے خود کو گویا آزردگی سے نکالنے کی خاطر ذرا سا مسکرائے۔ جی آغا جان، وہ مؤدب سا ہماتن گوش ہوا۔ فاران کا بیٹا، میری اس ساری جائیداد کا وارث میرا پوتا آ گیا ہے میرے پاس۔ وہ خوش تھے، بے حد خوش۔ کبیر کو ان کی آواز اور ان کے تاثرات سے ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ موہت، تم ملو گے اس سے تو دل خوش ہو جائے گا تمہارا۔ وہ مزید بولے۔ کبیر مسکرایا تھا۔ بالکل آغا جان۔ آغا جان اس سے پشاور میں موجود اپنی زمینوں کا حساب کتاب معلوم کرنے لگے۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر موہت کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اپنی کم ان کے جواب میں وہ محرمہ کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ تب ہی الماری کا دروازہ بند کرتا اس کی طرف آیا تو چہرے پر گرم جوش کا سا تاثر تھا۔ ویلکم ویلکم۔ اسے موہت کی طرف سے ایسے استقبال کی توقع نہیں تھی۔ وہ ذرا سا گڑبڑائی۔ میں یہ واپس کرنے آئی تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے چند قدم ہی آگے آئی تھی، بس ہاتھ میں تھاما موبائل آگے کر دیا۔ اوہ ناٹ اگین۔ گہری سانس بھرتا ہوا وہ ایڑیوں پر گھوم کر پلٹ گیا۔
موہت پلیز، یہ بلا وجہ کا گفٹ میرے گلے پڑ رہا ہے، مہرما نے قطعی انداز میں کہا تو وہ حیرت زدہ سا دوبارہ اس کی طرف مڑا۔ کیا مطلب؟ میں کوئی چوری یا ڈاکے کا موبائل تو گفٹ نہیں کیا محترمہ، اس نے بھویں اچکا کر تیکھے لہجے میں کہا۔ تو مہرما کلسی، یہ میں نے کب کہا؟ تو پھر صاف اور سیدھی بات بتاؤ، 1 ہفتے کے بعد کیسے تمہارے گلے پڑنے لگا یہ موبائل؟ موہت کو اس کا انداز چبھتا ہوا تھا، نرمی تو محض دوستی میں جھلکتی تھی اس کی، ورنہ تو نرا سڑا ہوا تربوز تھا۔ مہرما نے دل میں اسے لقب دیا۔ صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ کہتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑا سی گئی، طلال کو یہ بات پسند نہیں کہ میں تم سے گفٹ لوں۔ موہت نے جبڑے بھینچے، پھر اسے گھورتے ہوئے بولا، اور تم نے تو رکھ لیا تھا نا؟ ہاں، مگر تم نے زبردستی دیا تھا، تم اسے پھینکنے والے تھے۔ مہرما نے اپنی صفائی پیش کی۔ اب اگر تم واپس کرو گی تو میں پھر پھینکوں گا اسے۔ پھر تم لے لو گی نا؟ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ جی نہیں، وہ نروٹھے انداز میں بولی۔ اب تم اسے پھینکو یا توڑ کر اچار ڈالو، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اس کی وجہ سے طلال اور میرے بیچ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو رہی ہیں۔ مہرما نے قطعیت سے کہتے ہوئے موبائل اس کے بستر پر تقریباً اچھال دیا۔ اور تمہاری کوئی چوائس نہیں اپنی زندگی کے بارے میں؟ موہت نے حیرت سے پوچھا۔ طلال میری اپنی چوائس ہے، وہ فخر سے بولی۔ استغفار، وہ بڑبڑایا، مگر مہرما کے کان تیز سے سن لیا۔ ناگواری سے موہت کو دیکھا تو وہ جلدی سے بولا، تو کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ اسے حق نہیں پہنچتا کہ اس گھر میں تمہارے معاملات میں دخل اندازی کرے؟ ہاں، شادی کے بعد تم پابند ہو اس کی بات ماننے کی۔ وہ فیانسی ہے میرا، مہرما نے جتایا۔ تو کہاں لکھا ہے کہ فیانسی کی بات ماننا فرض ہے، یا فیانسی کے حقوق پر کوئی کتاب طلال صاحب کی اپنی ہی لکھی ہوئی ہے؟ وہ تیکھے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ تمہارا درد سر نہیں ہے موہت، مگر بہرحال تھینک یو فار دا گفٹ، لیکن میں اسے نہیں رکھ سکتی۔ وہ اب کی بار قدرے رکھائی سے کہہ کر رکی نہیں، پلٹ کر دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ الو کا، موہت نے دانت پیستے ہوئے طلال کو شاندار خراج تحسین پیش کیا اور بیزار نظروں سے بستر پر پڑے منہ چڑھاتے آئی فون 6 کو دیکھنے لگا۔ وہ آغا جان سے ملاقات کے بعد باہر نکلا تو کوریڈور خالی تھا۔ وہ ناک کی سیدھ میں نکلتا چلا گیا۔ وہ داخلی دروازہ کھول کر باہر نکلا ہی تھا جب سرگوشی کی تیز آواز نے اسے بے ساختہ رکنے بلکہ مڑ کے دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ گلابی آنچل کو سر پر ٹکاتی، سانسیں ہموار کرتی، وہ بھاگتے قدموں سے دروازے تک آئی تھی۔ کبیر نے احتراماً نظریں جھکا لی۔ تم آ گئے؟ پتہ نہیں اشتیاق زیادہ تھا سوال میں یا جوش؟ کبیر نے ادب سے جواب دیا۔ جی بی بی، کیسے ہو؟ آدھ کھلے دروازے سے وہ اس کا پژمردہ چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ مسکراتا تھا وہ پہلے بھی کم ہی تھا، مگر ماں کے غم نے اسے کمزور کر دیا تھا، یہ ملاحہ کا خیال تھا۔ ٹھیک ہوں، اور تمہاری بہنیں؟ وہ بھی ٹھیک ہیں۔ اور اگلا سوال نہ سوچنے پر وہ گڑبڑا سی گئی۔ اور گاؤں میں خیریت تھی نا؟ پورا پشاور ٹھیک ہے بی بی، اب میں جاؤں؟ بڑا ہی مؤدب اور نرم لہجہ، اتنا پرتحمل طنز۔ ملاحہ نے اسے گھور کے دیکھا، پھر دانت پیس کر بولی، جاؤ، اور جو ملز تمہاری غیر موجودگی میں بند ہو گئی تھی نا، انہیں چلاؤ جا کر۔ وہ زور سے دروازہ بند کرتی چلی گئی۔ کبیر سر جھٹک کر سیڑھیاں اترتا پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ سمرا گہری سوچ کا شکار تھی۔ موہت کا ایک دم سے بدلتا رویہ اور خصوصاً مہرما کی طرف جھکاؤ، وہ عدم تحفظ کا شکار ہونے لگی۔ تو کیا افندی ہاؤس والے ایک بار پھر مجھ سے میرا بیٹا؟ انہوں نے اپنی بے ساختہ سوچ پر جھرجھری سی لے کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ میرا بیٹا ہے، میرا موہت فاران افندی۔ وہ مہرما کی ماں کی اصلیت اچھی طرح جانتا ہے، کس طرح اس بد زبان اور کینہ پرور عورت نے وقار کے ساتھ ہمیں بھی در بدر کروایا تھا۔ اچھا ہوا میں نے وقت پر ہی سومیا کا نام اس کے سامنے رکھ دیا۔ انہیں سومیا کے بارے میں سوچ کر تسلی ہوئی، آخر کو وہ بھی موہت کے بچپن کی دوست تھی۔ میں بار بار اس کے سامنے سومیا کا تذکرہ کروں گی تو وہ بھی مان ہی جائے گا۔ اب کی بار یہ سوچ انہیں اطمینان دے گئی تھی۔ طلال، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔
اس نے طلال کے خشک سلام و دعا کے بعد سیدھے سبھاؤ سے کہا تو وہ تنزن گویا ہوا۔ اجازت دے دی تمہارے عزت مآب آغا جان نے؟ طلال پلیز، وہ ضبط کرتے ہوئے اسے ٹوک گئی، میں بات کو سلجھانا چاہتی ہوں اور الجھنیں تب ہی ختم ہوں گی جب تم ملو گے۔ اس نے ہنکارا برا، اس باڈی گارڈ کزن کے ساتھ آؤ گی یقیناً۔ پھر تلخی مہرماں کراہ کر رہ گئی۔ کبیر آ گیا ہے گاؤں سے، اسے کہوں گی وہ ڈراپ کر دے گا پبلک لائبریری تک، تم 5 بجے تک پہنچ جانا۔ اس نے بڑے تحمل سے کہا۔ جواباً وہ گہری سانس بھرتے ہوئے قدرے روکھے انداز میں بولا، اوکے۔ اور یہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی دوسری ٹیلی فونک گفتگو تھی جو اس قدر تلخ اور سرد تھی۔ مہرماں کا دل وحشت کا شکار ہونے لگا۔ آغا جان نے موہت کا تعارف کبیر سے کروایا تو اس نے گہری نگاہ اس ڈیسنٹ سے بندے پر ڈالتے ہوئے ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامنے والے کبیر کے ہاتھ میں بھی جوشیلی سی گرماہٹ تھی۔ اور یہ کبیر ہے موہت، میرے بہت اچھے دوست کا پوتا۔ دوست تو نہیں رہا مگر اس کا پوتا ہمارا دست راست بن گیا۔ آغا جان نے اب کی بار اپنے مخصوص انداز میں کبیر کا تعارف کروانا شروع کیا تو وہ ہمیشہ کی طرح بے چینی سی محسوس کرنے لگا۔ بمشکل ہونٹوں پر مسکراہٹ لا کر آغا جان کو دیکھا۔ موہت کی زیرک نگاہ نے اس کی مسکراہٹ کے مصنوعی پن کو صورت سے محسوس کیا تھا۔ حالات اور گردش زمانہ نے میرے دوست کو بہت برے دن دکھائے تو میں نے اس کا ہاتھ تھاما، اسے اپنی زمینوں کی نگرانی سونپی اور اسے اس کے قدموں پر کھڑا ہونے کا موقع دیا۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے تفاخر سے بتا رہے تھے۔ کبیر مؤدبانہ کھڑا تھا، نظر جیسے زمین میں گھڑی جاتی تھی۔ پھر اس کا باپ بھی ہماری زمینوں پر کھیتی باڑی کرتا رہا اور اب یہ تیسری نسل چل رہی ہے ہمارے وفاداروں کی۔ دوستی سے وہ ایک دم کہانی کو غلامی تک لے آئے تھے۔ موہت کو عجیب سا احساس ہوا۔ بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر کبیر خان زادہ، سب سے بڑی تعریف سنی تھی تمہاری، اور مجھے خوشی ہے کہ تم ہماری خاندانی دوستوں میں سے ہو۔ اس نے ایک بار پھر گرم جوشی سے کبیر سے ہاتھ ملایا تو اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آغا جان مسکراتے ہوئے اندر چلے گئے تھے۔ مجھے بھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اگر میں بچپن میں یہاں آتا تو آپ سے اچھی دوستی ہوتی۔ اچھا، ہاں، کتنے سال ہو گئے تمہیں یہاں آئے؟ موہت نے دلچسپی سے پوچھا۔ میٹرک کے بعد آیا تھا، 10 سال ہونے کو ہیں۔ آغا جان نے تمہاری مدر کی ڈیتھ کا بتایا تھا، بہت افسوس ہوا سن کر۔ موہت کو دھیان آیا، کبیر کی آنکھوں میں آزردگی کی دھند چھانے لگی۔ وہ جیسے خود پر ہنسا۔ لڑکیوں کا ڈائیلاگ ہوتا ہے یہ ماؤں کے مرنے پر، مگر میں بھی یہی کہتا ہوں موہت، میرا مائکہ ختم ہو گیا۔ ماں کیا مری ہے، گھر سنسان بیابان لگنے لگا ہے۔ اور تمہارے بہن بھائی؟ 3 بہنیں بڑی ہیں، شادی شدہ، اپنے گھر بار والی، وہ بتا رہا تھا۔ اوہ، موہت کو افسوس ہوا، اب تو وہ صحیح معنوں میں یہاں غلامی میں آ گیا تھا۔ کبیر، مترنم نسوانی آواز نے پکارا تو کبیر ہی نہیں پورے کا پورا موہد افندی بھی گھوم گیا۔ جی بی بی، مؤدب لہجہ، جھکی نظریں، یہ کبیر خان زادہ کا اس گھر کی عورتوں کے لیے انداز تھا۔ مجھے ذرا پبلک لائبریری تک جانا ہے، گاڑی نکالو، وہ تحکمانہ انداز میں کہتی قصداً موہت کو نظر انداز کر رہی تھی۔ موہت نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ کبیر گاڑی نکالنے چلا گیا۔ آہا، یہاں کوئی لائبریری بھی ہے کیا؟ وہ چہک کر پوچھ رہا تھا۔ تو ہم کون سا چاند پر رہتے ہیں؟ وہ ذرا سا چڑی۔ میں کئی روز سے سوچ رہا تھا کہ کسی لائبریری کا چکر لگا لوں، ذرا ذہن کو ہوا لگے۔ تمہاری بات سن کر تو میرا شوق مطالعہ بھی جھاگنے لگا ہے، وہ خوشی سے مسکرا کر اسے بتا رہا تھا۔ خدا کے لیے اپنے اس ذوق کو کچھ دنوں کے لیے مزید سویا رہنے دو، میں اپنے ضروری کام سے جا رہی ہوں۔ وہ روکھی سی ہو کر بولی، بس ہاتھ جوڑنے کی کسر باقی رہ گئی تھی گویا۔ موہت نے اچٹتی مگر گہری نگاہ اس کے یکلخت بدلتے انداز پر ڈالی۔ پچھلے دنوں والی بے تکلفی اس کے انداز سے غائب تھی۔ وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ موہت نے گردن موڑ کر گاڑی کو گیٹ سے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ پھیل گئی، اور مہرماں نہیں جانتی تھی کہ ان کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر
ان کا تعاقب کرنے والی ایک دوسری گاڑی بھی اسی سڑک پر تھی اور اس میں بیٹھا اونچا لمبا بندہ بہت جانا پہچانا سا تھا، جسے کچھ دن پہلے اس سے ٹکراؤ ہوا ہو۔ گیٹ سے گاڑی باہر نکلنے تک اسے موہد سے یوں رکھائی برتنے کا افسوس رہا، مگر یہ افسوس مین روڈ پر آتے ہی طلال کی ناراضگی کی فکر میں مبتلا ہو گیا۔ میں یہیں پر رکوں مہر بی بی؟ وہ اپنا شولڈر بیگ سنبھالتی گاڑی سے اتر رہی تھی جب کبیر نے مؤدبانہ پوچھا۔ نہیں تم جاؤ، مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا، تمہارا نمبر ہے میرے پاس، میں کال کر لوں گی تمہیں۔ وہ بے نیازی سے بولی۔ موبائل میں موجود سم میں وہ دوبارہ سے تمام کانٹیکٹس کو محفوظ کر چکی تھی۔ کبیر سر ہلا کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ لائبریری کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ 5 بجنے میں محض 10 منٹ باقی تھے، مگر اسے پوری توقع تھی کہ طلال آ چکا ہوگا۔ اس نے داخلی دروازے سے اندر آ کر لائبریری ہال میں طائرانہ نظر دوڑائی۔ طلال تیز قدموں سے چلتا اس کی طرف آیا۔ مہرماں نے ہونٹوں پر خیر مقدمی مسکراہٹ پھیلا لی۔ کیسی ہو؟ وہ پاس آ کر رکا۔ ٹھیک۔ مہرماں کے دل کو اطمینان ہوا۔ وہ سکون سے اس کی بات سننے کے موڈ میں تھا۔ ساتھ ہی کافی شاپ ہے، وہاں چلتے ہیں، لائبریری میں بات نہیں ہو سکتی۔ طلال نے لائبریری میں چھائی خاموشی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو سر ہلا کر اس کی تقلید میں باہر نکل آئی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ کافی شاپ میں کارنر کی ٹیبل سنبھالتے ہی طلال نے تیکھا سا سوال کیا تھا۔ بتایا تھا نا کبیر آ گیا ہے گاؤں سے، وہی ڈراپ کر کے گیا ہے۔ وہ اس کے تیکھے پن کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ اب بتاؤ مہرو، یہ موہد افندی کہاں سے آ گیا ہمارے رشتے اور اعتماد کے بیچ میں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جذباتی انداز میں پوچھنے لگا۔ مہرماں کو اس کے الفاظ نے شوق پہنچایا۔ یہ تم نے محسوس کیا ہے طلال، اس کا مطلب ہے کہ تم لا رہے ہو اسے ہم دونوں کے درمیان۔ جو مجھے نظر آ رہا ہے اس کی نفی نہیں کر سکتا میں۔ وہ تلخی سے بولا۔ تم مجھ پر شک کر رہے ہو طلال؟ مہرماں بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ایک بندہ مجھ سے روڈلی بیہیو کرتا ہے اور مسلسل کرتا ہی جاتا ہے مہرو، تم پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ تیز لہجے میں بولا تو مہرماں خائف سی ہو گئی۔ اس کے ساتھ میرا فیملی ریلیشن ہے طلال، وہ بمشکل بولی، اور میں اس سارے فیملی فریم میں کہاں فٹ ہوتا ہوں، وہ بھی بتا دو آج۔ اس کے انداز سے کرواہٹ چھلکتی تھی۔ کہاں گئی وہ موہد افندی سے نفرت؟ فیملی ممبر تو وہ پہلے بھی تھا۔ فار گاڈ سیک طلال، مہرماں کی آنکھوں میں بے اختیار نمی اتر آئی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا، پھر سلگ کر بولا، تو کیا نہیں ہے ایسا؟ کہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تمہیں تو چاہیے تھا ساری زندگی اس شخص کو منہ ہی نہ لگاتی جس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، اور یہاں تم اس سے گفٹ وصول کر رہی ہو۔ اب اسے میں کیا سمجھوں؟ اوکے، میرا موبائل چھن گیا تھا، گھر میں اس حادثے کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ مجھے ڈر تھا کہ آغا جان مجھے اگلے دن شادی میں شریک نہیں ہونے دیں گے، اس لیے اس نے مجھے موبائل دیا اور کچھ نہیں طلال۔ صفائی پیش کرتے کرتے اس کی آنکھیں چھلک گئی تو اسے چہرہ جھکا کر آنکھوں پر ٹیشو رکھ لیا۔ طلال نے لب بھینچے اور چند لمحے اس کے جھکے ہوئے سر کو گھورا، پھر دانت پیس کر بولا، ایک تو تم لڑکیوں کے پاس یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، ذرا سی بات ہوتی نہیں اور آنکھوں میں آنسو لے آتی ہو۔ تم بات بے بات ڈانٹو گے تو آنسو تو آئیں گے نا۔ وہ اسے نم گلابی آنکھوں سے دیکھ کر منہ بسور کر بولی تو طلال کا دل پہلو میں لوٹ کر رہ گیا۔ ہم کیا اور ہماری ڈانٹ کیا، تمہارے 2 آنسوں کی مار ہے بس۔ وہ اب کی بار مسکرا دیا تھا۔ مہرماں کی جان میں جان آئی۔ اچھا سوری نا، غلطی ہو گئی، آئندہ سے میں محتاط رہوں گی، وہ معصومیت سے بولی تو طلال نے گہری سانس لے کر کرسی سے پشت لگا لی اور بے بسی سے بولا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ قتل کرنے کے سارے داؤ پیچ آزما رہی ہو تم۔ طلال، وہ ہلکے سے چلائی، یہ شوگر پاٹ اٹھا کر تمہارے سر پر دے ماروں گی میں۔ وہ ہنسنے لگا۔ یہی دھمکی اپنے اسٹوپڈ کزن کو بھی دیتی نا۔ دیکھا، اب تم اسے لائے ہو ہمارے بات کے درمیان میں۔ مہرماں نے فوراً کہا، میں اپنے سے منسلک چیزوں کے بارے میں بہت پوزیسو بندہ ہوں مہرو، بلکہ شاید ہر کوئی ہوتا ہے، لیکن میں کچھ زیادہ ہی ہوں۔
وہ بندہ تم سے 10 فٹ دور بھی نظر آئے مجھے گوارا نہیں۔ جو ہو چکا ہے وہ میں بھولنے کی کوشش کروں گا، مگر یہ طے ہے کہ ہماری شادی کے بعد تمہارا یہ کزن ہمارے گھر کبھی نہیں گھسے گا۔ وہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ اوکے ڈن۔ مہرماں نے فوراً اس کے فیصلے پر اپنے اس بات کی مہر ثبت کی۔ اس کے کون سا موہد افندی کے ساتھ اتنے گہرے روابط تھے کہ وہ اس کی شادی کے بعد بھی اس سے ملنے آتا رہتا۔ بمشکل ہی صحیح طلال کا منہ ٹھیک ہو ہی گیا تھا، اور کافی آنے تک وہ پہلے والا طلال تھا، خوش مزاج اور اس کا خیال رکھنے والا۔ اور ادھر مہرماں سوچ رہی تھی کہ موہد افندی سے کنارہ کیسے کرنا ہے، مگر اے بندے تقدیر صحرا میں بھٹکے کو اکثر ہریالی اور سمندر میں بھٹکے کو کنارہ دکھائی دیتا ہے، مگر وہ محض نظر کا دھوکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ مہرماں افندی کی تقدیر بھی بڑی انوکھی لکھی گئی تھی۔ طلال، نمیر اور موہد افندی، ان کا چوتھا کونا تھی مہرماں، اور بے شک اللہ ہی بہترین علم رکھنے والا ہے۔ زرنگار نے 4 سال بڑے حوصلے اور صبر سے گزارے۔ نمیر اسکول جا رہا تھا اور گھر کا خرچہ پانی فاران افندی ہر ماہ بھجوا رہے تھے۔ زرگل بھائی کا 6 ماہ پہلے ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوا تو زرنگار کو دکھ کے ساتھ ساتھ ایک اور لیبل کے اپنے وجود پر سے اترنے کا اطمینان بھی ملا۔ وہ نہ صرف اسے کوٹھے پر واپسی کے لیے اکسایا کرتی تھی، بلکہ ایک آدھ بار تو زرگل بھائی نے اتنی سنجیدگی سے فاران افندی کے ساتھ عقد ثانی کا مشورہ دیا کہ وہ چیخ اٹھی، اماں خدا کا واسطہ ہے اب بس بھی کر دو۔ ہیلو، میں نے کیا غلط بات کہہ دی؟ بھاگ کے آتا ہے یہاں، اور کچھ نہیں، تیرا اور تیرے بچے کا حق ہی دلوا دے گا۔ وہ برا مان کر بولی، بھائیوں کی طرح ہیں وہ میرے، اماں کچھ تو سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ زرنگار نے تادیبی لہجے میں کہا تو اس نے ہاتھ ہلا کر گویا مکھی اڑائی، ارے ہٹ، طوائفوں کے بھی بھلا بائی ہوا کرتے ہیں، مرد اور طوائف کا ایک ہی رشتہ ہوا کرتا ہے، عورت اور تماشبین کا۔ زرگل بھائی پان گلے میں دباتے ہوئے مدبرانہ انداز میں بولی تو زرنگار کو اس کی سوچ سے کراہیت محسوس ہوئی، اور اس بحث کے 3 روز بعد ہی زرگل بھائی کے مرنے کا فون آ گیا۔ زرنگار کو دکھ بھی ہوا، وہ روئی بھی تھی، مگر اس نے ماں کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے بازار حسن کی ان گلیوں میں جانے سے متعلق بھول کر بھی نہ سوچا، اور گھر ہی میں ماں کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کر لی۔ اور اگر میں بھی ایسے ہی کسی روز مر گئی تو نمیر کا کیا ہوگا؟ یہ سوچ ان دنوں زرنگار کے دل و دماغ میں گھڑ کے رہ گئی تھی، اور اس نے اچھی طرح سوچ بچار کرنے کے بعد فیصلہ کر لیا تھا، وہ ایک بار نمیر کو لے کر افندی ہاؤس ضرور جائے گی۔ ہو سکتا ہے پوتے کو دیکھ کر ہی دادا کا دل پگھل جائے۔ اس نے پاس سوئے ہوئے 14 سالہ نمیر کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اچھی خوراک اور بے فکری نے دنوں میں اس کی صحت کو بہترین کر دیا تھا۔ وہ اچھی اٹھان اور خوبصورت نقوش والا لڑکا تھا۔ فرحان تو پھر کبھی کبھار چکر لگا لیتے تھے، مگر سمرا ایک آدھ بار ہی زرنگار کے پاس آئی تھی۔ زرنگار کو کوئی بندہ نہ ملتا تھا جس کے ساتھ وہ اپنے خیالات اور توہم پرستی کی حد تک آلودہ سوچیں بانٹ لیتی۔ ان دنوں اپنی اچانک موت کا خوف اس کے دل و دماغ پر بری طرح حاوی تھا۔ فاران افندی ماہانہ خرچ باقاعدگی سے بھجوا رہے تھے، مگر زرنگار کو مسلسل پیٹ کے درد اور بخار کے ساتھ الٹیوں نے نڈھال کر دیا۔ 14 سالہ بچے کا ساتھ بھی کوئی ساتھ تھا کیا؟ یہ زرنگار کو ان دنوں صحیح معنوں میں محسوس ہوا۔ نمیر کا بھی کوئی ہونا چاہیے، اگر میں مر گئی تو؟ دن کو پڑوسن منت سماجت اور 100 نخرے دکھانے کے بعد آ کر ہانڈی روٹی کر دیتی، مگر بخار اور الٹیوں سے نڈھال پڑی زرنگار کو کھانا کون کھلاتا اور دوا کون وقت پر دیتا کہ میں خود میں تو اتنی ہمت ہی نہیں رہی تھی۔ وہ ہفتہ جیسے تیسے گزارنے کے بعد اپنی کمزوری اور موسم کی پرواہ کیے بغیر نمیر کا ہاتھ تھامے بس میں بیٹھ گئی۔ امی کہاں جا رہے ہیں ہم؟ نمیر ماں کی بیماری اور اب اس قدر متوحش انداز سے پریشان تھا۔ تمہارے دادا کے پاس نمیر، دعا کرو وہ تمہیں اپنا لیں۔ زرنگار کے اپنے دل کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ جس شخص نے اسے اپنے بیٹے کو قبول نہ کیا، وہ پوتے کو ابو نے منع کیا تھا ان کے پاس جانے سے۔ امی وہ ابو سے ناراض تھے،
وہ بے چین ہو اٹھا، کھڑکی والی سیٹ کی طرف بیٹھ کر بس سے باہر جھانکنے کی ساری خوشی مانت بڑھ گئی۔ وہ بہت اچھے ہیں نمیر، تم بس یہ سوچو، وہ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ اس نے خود کو تسلی دی یا نمیر کو؟ وہ بے یقینی سے وہاں کو دیکھنے لگا۔ تو پھر ابو کیوں نہیں لے کر گئے ہمیں وہاں؟ ماں باپ کے آنسوں، ان کی بے بسی اور بھی باپ کی بے بسی بھری موت کا گواہ تھا وہ، مگر نرم دل اتنا کہ ماں کو بھی جھٹلا نہیں پا رہا تھا۔ تم دیکھنا نمیر، تمہیں دیکھتے ہی ان کا دل پگھل جائے گا۔ وہ چند لمحوں تک ماں کا کمزور پڑتا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہاں آس و نراس بڑی حسرتوں کی اتنی گہری داستان رقم تھی کہ وہ 14 سالہ بچہ بھی اچھی طرح پڑھ سکتا تھا۔ وہ پچھلے 4 سالوں سے تمام باتوں اور والدین کے جذبات و احساسات کو لب و لہجے کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ سمجھنے لگا تھا۔ تم بس اللہ سے دعا کرو وہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، تو یہ لوگ بھی ہمیں معاف کر دیں گے۔ زرنگار نے تھک کر سیٹ سے پشت ٹکا لی۔ نمیر کچھ بولے بنا سر گھما کر کھڑکی سے باہر بے فکر ہجوم اور اجلت بھری زندگی کو دیکھنے لگا۔ ہر کوئی جلدی میں نظر آتا تھا، جیسے وقت کم ہو، مگر اس کا دل آنے والے وقت کے قدموں کی انسنی دھمک سے سہما جاتا تھا۔ اللہ تو معاف کر ہی دیتا ہے، مگر اس کے بندے معاف نہیں کرتے۔ تند و تیز ہوائیں کالی گھٹاؤں کو جانے کس دیش سے اڑا لائی تھی۔ جب نومبر کے ابتدائی دنوں میں بادل زور سے گرجے اور بارش کا تیز چھینٹا پڑا تو موسم آپوں آپ سرد ہو گیا۔ اندر بستر پر موہت بخار سے تڑپ رہا تھا۔ یا اللہ خیر! بادلوں کی گرج سن کر سمرا نے بے اختیار کہتے ہوئے جھک کر موہت کی پیشانی چومی۔ وہ تیز بخار کی وجہ سے بے سدھ پڑا تھا۔ دوائی سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا بخار میں فاران، وہ تشویش سے بولی۔ فکر مت کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ ابھی دوائی دیے آدھا گھنٹہ ہی تو ہوا ہے، فوراً بخار اترنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا، انہوں نے تسلی دی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے فرحان، موسم بھی اتنا خراب ہے، دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جانا بھی محال ہے، سمرا نے متوحش انداز میں کہا تو انہوں نے تادیبی نظروں سے بیوی کو دیکھا۔ اللہ سے بہتری کی امید رکھو اور آسانی کی دعا مانگو بس۔ وہ نم آنکھوں سے بے سدھ پڑے موہت کو دیکھنے لگی۔ اللہ نے ایک ہی اولاد دی تھی، ہر وقت جان اسی میں اٹکی رہتی تھی، اور کچھ سائیکہ بابی کی طرف سے اس کے دل کو دھڑکا لگا رہتا، جو 3 بیٹیوں کی ماں بننے کے بعد بھی اولاد نارینہ کے لیے ترس رہی تھی اور موہت کو عجیب ترسے ہوئے انداز میں دیکھتی۔ البتہ جب آغا جان اپنے اکلوتے لاڈلے پوتے پر پیار نچھاور کرتے، تب کبھی کبھار سمرا کو ان کی آنکھوں سے جھلکتا حسد صاف دکھائی دیتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں قرآنی آیات پڑھ کر موہت پر پھونکتی رہتی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں موہت کے بخار میں کافی کمی آئی تھی۔ سمرا مطمئن ہو کر اس کے پاس ہی بستر پر دراز ہو گئی۔ باہر ابھی بھی بادلوں کی ہلکی ہلکی گرج سنائی دیتی تھی۔ فجر کے ٹائم سے موہت کی پیشانی میں پریشانی میں جاگتی سمرا اونگنے لگی، اور اب جب موسم کی یکایک تبدیلی کے باعث اپنے کمروں میں دبکے ہوئے تھے۔ ڈور بیل کا بجنا سبھی کو متوجہ کر گیا، اور اس وقت کون آ گیا برستی بارش میں؟ فرحان کتاب رکھ کر اٹھے، ایک نظر نیند میں ڈوبی سمرا پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ اسی وقت لاؤنج میں سے آغا جان کے تیز لہجے میں بولنے کی آواز آئی تو جلدی سے اس طرف بڑھے، مگر لاؤنج میں قدم رکھتے ہی جیسے چھت ان کے سر پر آن پڑی تھی۔ کبیر! بڑی عجلت میں پکارا گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں کراہ کر رہ گیا، پلٹا تو نگاہ جھکی ہوئی تھی۔ جی، مجھے کچھ بکس لینی ہے بازار سے، ملاحہ نے اسے بتایا۔ جی ضرور لیں، میں آغا جان کو لے کر بینک جا رہا ہوں، اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا تو ملاحہ کو غصہ آیا۔ تم سے اجازت لینے نہیں آئی ہوں میں کہ جاؤں یا نہ جاؤں، گاڑی ریڈی کرو۔ غصہ دبا کر وہ بڑے مالکانہ تحکم سے بولی۔ آدھا گھنٹہ باقی ہے صرف بی بی، آغا جان نے بینک جانا ہے پھر۔ سن لیا ہے کبیر خان، بحری نہیں ہوں میں، اب چلیں؟ تنک کر کہتے ہوئے اس نے دونوں بازو سینے پر لپیٹے۔ ماں سے اجازت لے کر آئی تھی، ذرا ڈر جھجک کس بات کا ہوتا بھلا؟ کبیر نے بے بسی سے اس کو دیکھا، وہ اسی کو گھور رہی تھی، بری آنکھوں کا کانچ شربتی رنگ سے بھرا پڑا تھا، جیسے ملاحہ کا دل بے ترتیبی سے دھڑکا۔
میں یہاں سے ہل بھی نہیں سکتا ملاحہ بی بی، آغا جان کے غصے سے واقف ہیں آپ، اور تم میرے غصے سے بھی اچھی طرح واقف ہو۔ بکس نہیں ہوں گی تو میں پڑھوں گی کیسے؟ میرا فیل ہونا تمہارے سر ہوگا۔ ملاحہ نے دانت پیسے۔ وہ منظور ہے مجھے، لیکن آغا جان کو ٹھیک 3 بجے گاڑی یہاں نہ ملی تو؟ وہ جلدی سے بولا، مگر بات ادھوری چھوڑ کر لب بھینچ گیا۔ تم چاہتے ہو کہ میں باہر جاؤں اور رکشہ کر لوں؟ ملاحہ نے دھمکایا۔ آپ اپنا ٹائم آگے کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ زچ آ گیا تھا۔ تو ابھی پورا آدھا گھنٹہ تھا، 5 منٹ تم نے خواہ مخواہ کی بحث میں ضائع کر دیے۔ چلو اب۔ وہ جلدی کا شور مچاتی فٹافٹ آغا جان کی سیاہ کرولا میں بیٹھ گئی۔ اف! کبیر نے 2 انگلیوں سے ماتھے کو چھوا۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کہاں سر پٹکے۔ وہ پچھلی نشست پر براجمان اس کی بے بسی دیکھ رہی تھی۔ اسے وہیں کھڑا دیکھ کر ہاتھ بڑھا کر ہارن بجایا تو وہ ہڑبڑا کر آگے بڑھا اور تیزی سے دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے خفگی سے بولا، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ آغا جان اپنی گاڑی کا ہارن پہچانتے ہیں۔ پتہ ہے خان، تم مجھے مجبور کرتے ہو ان ظالمانہ کارروائیوں کے لیے۔ وہ اطمینان سے بولی تو مارے باندھے وہ گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ اللہ جانے کیا دشمنی پال لی ہے آپ نے مجھ سے۔ وہ سخت کبیدہ خاطر ہو رہا تھا۔ ملاحہ نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ پٹھانوں کی مخصوص رنگت، بھوری آنکھیں اور شیو نہ کرنے کے باعث ہلکی شیپ بڑی ہوئی تھی۔ دشمنی؟ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے ونڈ اسکرین کے پار دیکھنے لگی، پھر اطمینان سے کہا، تم کام ہی دشمنوں والے کرتے ہو؟ جلدی سے بتائیں کس مارکیٹ جانا ہے؟ مجھے پورے 3 بجے گھر ہونا چاہیے۔ اف! وہ ایک دم چیخی۔ کبیر کا پاؤں بے اختیار بریک پر پڑا۔ وہ پرجوش سی باہر اشارہ کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کون ہے؟ وہ ایک دم سے الرٹ ہوا۔ وہ اس دوسری لین میں ہماری کالج کے باہر جو گول گپے والا ہوتا ہے، اس کی ریڑھی دیکھی میں نے۔ چمکتی آنکھوں کے ساتھ منہ میں گویا پانی بھرے وہ اسے بتا رہی تھی۔ کبیر نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ تو یہ کہ گول گپے کھانے ہیں بھائی، اور کیا؟ کہتے ہوئے وہ مزے سے دروازہ کھول کر گاڑی سے اتر گئی تھی۔ یا اللہ! اپنی بے بسی کو محسوس کرتا کبیر گاڑی کا انجن بند کرتا مجبوراً نیچے اترا اور اس کی طرف آیا، جو اڑ کر سڑک کے اس پار جانے کو تیار تھی۔ آپ گاڑی میں بیٹھے، میں یہی لا دیتا ہوں پیک کروا کے، گھر جا کے تسلی سے کھا لیجیے گا۔ ادب سے مسئلے کا حل پیش کیا۔ نہ، جو مزہ اس تھرل میں ہے وہ اس تسلی میں نہیں ہوگا۔ اس کی رنگت تمتما رہی تھی۔ کبیر نے کہا پھیر گیا۔ اچھا پھر آپ بیٹھیں گاڑی میں، آگے جا کر ٹرن لیتا ہوں، یہاں بہت ٹریفک ہے، روڈ کراس کرنا بہت مشکل ہے۔ ہار کر اس نے مشورہ دیا۔ ملاحہ نے مشکوک بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ مرنا ہے مجھے آپ کے ہاتھوں۔ وہ بڑے ضبط سے بولا، پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ اگر تم مجھے یہاں سے دھوکے سے لے کر گئے تو میں شور مچا دوں گی میں۔ اس کی گاڑی سٹارٹ کرتے ہی ملاحہ نے اسے دھمکایا تھا۔ جانتا ہوں، کافی عرصے سے آپ کی کوالٹیز چیک کر رہا ہوں۔ وہ گہری سانس بھرتے ہوئے بولا تو ملاحہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ اچھا، اب باہر کھڑے ہو کر نہیں کھائیں گی آپ؟ یہیں گاڑی میں ٹرے لا دیتا ہوں، اور ضد کریں گی تو سیدھا گھر لے جاؤں گا، بے شک چیختی چلاتی ہوئی جائیے گا۔ وہ ریڑھی سے کچھ فاصلے پر گاڑی کھڑی کرتے ہوئے تنبیہی انداز میں بولا۔ اسے منہ کھولتے دیکھا تو ساتھ ہی اٹل لہجے میں دھمکا بھی ڈالا۔ سر جھٹک کر سینے پر بازو لپیٹتے ملاحہ نے خفگی سے منہ پھیر لیا تھا، مگر کبیر مطمئن ہو کر گاڑی سے اتر گیا۔ اسے پتا تھا کہ اب وہ اندر ہی بیٹھی رہے گی۔ وہ اس قدر مزے اور انہماک کے ساتھ گول گپے کھا رہی تھی کہ حد نہیں، مگر کبیر کی نگاہ گڑی پر تھی۔ جلدی کریں، آدھا گھنٹہ تو یوں ہی نکل گیا۔ ابھی بکس بھی لینی ہے آپ نے۔ وہ زچ آ گیا۔ ہر چیز جلدی جلدی کھانے والی نہیں ہوتی، مگر تمہیں کیا معلوم، تم کوئی انسان تھوڑی ہو، باڈی گارڈ سے ہی بنے ہوئے۔ وہ اس پر طنز کرتے ہوئے اب کھٹا پانی پی رہی تھی۔ کبیر اس کا مذاق اڑاتا انداز سہ گیا۔
اچھی بات ہے کہ آپ سمجھتی ہیں میں نوکر ہوں اس گھر کا، وہ سامنے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پر سادہ انداز میں بولا، مگر ملاحہ کا دل تو مٹھی میں ہی بھینچ گیا ہو۔ بس، اس نے ٹرے اٹھا کر کبیر کو تھمائی، ابھی پلیٹ میں چاٹ سے بھرے گول گپے باقی تھے، ختم تو کر لیں۔ تم جو ہو ہر بات ختم کرنے کے لیے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو وہ خاموشی سے ٹرے لے کر پلٹ گیا۔ ملاحہ کی آنکھیں نم سی ہو گئی۔ دل کو اس راہ پہ چلنا ہی نہیں جو مجھے تجھ سے جدا کرتی ہے۔ اب کہاں؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا بعجلت پوچھ رہا تھا۔ گھر چلو بس، وہ بجھے ہوئے انداز میں بولی تو کبیر کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ بے یقینی سے پوچھا، آپ صرف یہ گول گپے کھانے آئی تھی؟ نہیں، تمہارا سر۔ اب گھر چلو سیدھے۔ کتنا بولتے ہو تم، سر میں درد کر دیا، وہ تنک کر کہتی چہرہ موڑ گئی اور سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ گہری سانس بھرتا کبیر خان خود کو اپنی برداشت پر داد دے کر رہ گیا۔ مہر، تمہارا ایک فیور چاہیے تھا۔ وہ بے تکلفی سے اس کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ مہرماں کو اندازہ نہیں تھا کہ دستک کے جواب میں یہ شکل دکھائی دے گی۔ کیا؟ وہ اسے گور کر دیکھا۔ یہاں کی جو مشہور جگہ ہیں تم مجھے وہاں لے جاؤ گی؟ وہ پوچھ نہیں رہا تھا، اسے بتا رہا تھا۔ تم ہی ہو جو مجھے وہاں لے کے جاؤ گی، مگر مہرماں کا مزید مروت نبھانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ آئی ایم سوری موہت، میں بہت بیزی ہوں۔ اس نے فوری انکار کیا، پھر جتایا۔ کبیر آ چکا ہے، وہ ساتھ جا سکتا ہے تمہارے، اسے پتہ ہے ہر جگہ کا۔ اس کا لہجہ روکھا سا تھا۔ موہت نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ پچھلے دنوں سے الگ وہی پرانی والی مہرماں بن گئی تھی، اکھڑ اور بدتمیز۔ تمہیں طلال نے منع کیا ہے میرے ساتھ کہیں جانے سے؟ اس کا سوال غیر متوقع تھا۔ مہرماں کو امید نہیں تھی کہ وہ صاف گوئی سے پوچھ لے گا۔ وہ پہلے گڑبڑائی، نہیں تو وہ کیوں منع کرے گا بھلا؟ خود کو سنبھالتے ہوئے اس کی تیوری پر بل ڈالے، وہ اتنا تنگ نظر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم خود میرے ساتھ کہیں جانا نہیں چاہتی۔ موہت کی پیشانی پرشکن ہو گئی۔ یہی سمجھ لو، جو تمہارا نقصان کیا تھا اس کے لیے تم مجھ سے معافی منگوا چکے ہو، بلکہ پینالٹی کے طور پر تمہیں شاپنگ پر لے جانے کی کرٹسی بھی نبھا دی میں نے۔ معاملہ ختم، اس نے اطمینان سے کہتے ہوئے ہاتھ جھاڑے۔ ویری روڈ، موہت نے تبصرہ کیا تھا۔ مہرماں نے شانے اچکائے۔ تم جو بھی کہو، کزن شپ اپنی جگہ، مگر میں پبلک اسپاٹس پر تمہارے ساتھ گھوم پھر نہیں سکتی، سوری۔ اس کا جواب صفا چٹ تھا۔ وہ مبہم سا بولا، پھر ہلکے سے مسکرایا، وہی خوبصورت سی مسکراہٹ جو محض جھلک دکھلاتی تھی، اور اس کے چہرہ تر و تازہ لگنے لگتا تھا، یعنی کہ آج سے ہم دونوں کا ایک دوسرے کو فیور دینا ختم۔ مہرماں بازو لپیٹے خاموش کھڑی رہی۔ اس شخص کی خاطر وہ طلال کو خفا نہیں کر سکتی تھی۔ اوکے، وہ بنا کچھ کہے واپس مڑ گیا۔ پل بھر کو مہرماں کو افسوس ہوا، مگر وہ مجبور تھی، سو خاموشی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ پھر گہری سانس بھرتے ہوئے موبائل اٹھایا جو اس نے ماں کے ساتھ جا کر خریدا تھا، اور پہلے والا موبائل گم کرنے پر خوب ڈانٹ بھی کھائی تھی۔ اوفو، اپنی منگنی کی سلامیوں کے پیسوں میں سے میں خود لے لوں گی، آپ بس ساتھ چلیں، اس نے انہیں مناتے ہوئے کہا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی، مگر بہرحال وہ نیا موبائل لے ہی آئی تھی اور سارے نمبر دوبارہ محفوظ کر لیے تھے۔ اس نے طلال کا نمبر نکالا، اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ کیا ہوا، مل گئی اجازت جانے کی؟ طلال نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ہاں مل گئی، اب یہ پینٹنگز وغیرہ مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں آتی، مگر صرف تمہارے لیے آغا جان سے اجازت لی ہے، وہ مسکرا رہی تھی۔ آہاں، طلال کے دل و دماغ پر ہلکی پھلکی سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ ہم بھی بہت کچھ آپ کے لیے ہی کیا کریں گے جناب، آپ میسر تو ہو جائیں بس۔ اوہو، زیادہ فری مت ہو، ٹائم بتاؤ، کب تک الحمرا پہنچو گے؟ گلابی پڑتے چہرے کے ساتھ وہ فوراً بات کا رخ بدل گئی، تو وہ محظوظ ہوتے ہوئے اسے وقت بتانے لگا۔ پھر جیسے اسے خوشخبری سنائی، ماما سے کہا ہے میں نے شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کا مہرو۔ مہرماں کا دل بے ترتیبی سے دھڑکا۔ اچھا پھر؟ بس پاپا کا کہنا تھا کہ آفس جانا شروع کر دو،
میں نے یونیورسٹی کے فوراً بعد جانا شروع کر دیا تھا، تو اب وہ سمجھ جائیں گے کہ بیٹا اپنی فیملی بنانے کے قابل ہو گیا ہے۔ وہ ہنسا تھا۔ بیوقوف، مہرما کے کان تپے۔ کاش میں تمہارے سامنے ہوتا اور دیکھتا کہ کھٹکنی بلی شرماتی ہوئی کیسے لگتی ہے۔ وہ بڑی حسرت سے شرارت میں کہہ رہا تھا۔ مہرما نے ہنستے ہوئے خدا حافظ کہا۔ آج دل کا موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ فاران افندی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اس قدر غیر متوقع منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لاؤنج میں اس وقت زرنگار وقار افندی اپنے بیٹے نمیر کے ساتھ موجود تھی، اور دوسری طرف غیظ و غضب کا شکار بنے آغا جان، ذوالفقار علی اور سائقہ بھابی۔ فاران، یہ دیکھ رہے ہو اس کی جرت، اس 2 ٹکے کی عورت کی؟ کہاں ہے چوکیدار؟ آج ابھی اسے فارغ کرتا ہوں۔ کیسے اندر آنے دیا اس کو؟ آغا جان نے لاؤنج میں داخل ہوتے فاران کو دیکھا۔ اب وہ گرج رہے تھے۔ آغا جان، ذرا برداشت سے کام لیں۔ فاران نے فوراً آگے بڑھ کر آغا جان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے دبایا۔ آپ کا پوتا پہلی بار گھر آیا ہے۔ ان کا ذہن بدلنے کی صحیح کی۔ خبردار جو اس رذیل عورت کے خون کو کسی نے میرا پوتا کہا تو۔ وہ مارے تیش کے لرزنے لگے۔ زرنگار تڑپی۔ میں تو صرف اس کی ماں ہونے کی گناہ گار ہوں آغا جان۔ خون تو آپ کے بیٹے کا ہے، یہ آپ کی نسل ہے یہ۔ سائقہ بھابی تو جلتے کولوں پر لوٹ گئی۔ پہلے سمرا نے بیٹا پیدا کر کے ان کی پوزیشن ڈاؤن کی، اور اب یہ طوائف زادی اپنا سیمپل لے کر آ گئی تھی۔ ارے ہٹ! اب ہر کوئی دعوے دار بن کر آ جائے تو کیا ہم آنکھیں بند کر کے مان لیں گے؟ یہ وقار افندی کا بیٹا ہے آغا جان۔ کیا آپ کو اس میں اپنا بیٹا دکھائی نہیں دے رہا؟ زرنگار کرلائی 14 سالہ نمیر کی طرف اشارہ کیا۔ ارے بات کو سمجھتی نہیں ہو تم؟ سائقہ بابی کو بھی خوب ہی غصہ آیا، اور غصے میں وہ سوچتی کم اور بولتی زیادہ تھی۔ خبردار جو وقار کا نام بھی لیا ہو تم نے، غلطی کر بیٹھا تھا وہ، جو گند میں منہ مار لیا، اور تم پتہ نہیں کس کا گناہ اس کے سر منڈنے چلی ہو۔ بھابی! فاران ناگواری سے اونچی آواز میں انہیں ٹوک گئے۔ سہیل نے بھی تنبیہی نظروں سے بیوی کو دیکھا۔ خوف زدہ سا نمیر ماں کے بالکل ساتھ چپکا تھا۔ یہ سب لوگ اسے ظالم درندے لگ رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کیسے اس کا باپ قسم پرستی کی حالت میں مرا۔ اتنے بڑے گھر میں رہنے والے لوگوں کا بیٹا افلاس کے ہاتھوں مار کھا گیا۔ فاران، اگر تمہیں اس عورت سے زیادہ ہمدردی ہے تو اسے کہو چپ کر کے یہاں سے نکل جائے۔ میں اس سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ آغا جان ان پر گرجے تھے۔ یہ جذباتیت سے نہیں، ہوش و حواس سے حل کرنے والا مسئلہ ہے آغا جان۔ اب تمہارا بھائی مر چکا فاران، مت حمایت کرو اس ناپاک عورت کی، یا پھر اب تمہاری باری ہے اس کے چنگل میں پھنسنے کی۔ آغا جان کا تنفر، کروفر اور لفظی بے احتیاطی عروج پر تھی۔ غصے میں وہ زبان و بیان پر قابو کھو بیٹھے تھے۔ فرحان کا چہرہ مارے اہانت کے سرخ پڑ گیا۔ آغا جان پلیز! وہ زرنگار سے نگاہ نہ ملا سکے۔ وہ چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی۔ آج تو وہ جگر والا مرد بھی ساتھ نہ تھا جو اس کے آگے کھڑا ہو کر ان تانے تشنوں سے اسے بچایا کرتا تھا۔ ہاں، نمیر افندی تھا ساتھ، از حد حساس اور عمر سے پہلے ہی ذہنی بلوغت حاصل کرنے والا بچہ۔ اب بھی یہ ماحول اور باتیں اس کے ذہن پر انمٹ نقوش چھوڑ رہی تھی۔ تم کیا جانو فاران، کس کی ناجائز اولاد اٹھا کر لے آئی ہے یہ ہمارے گھر، جائیداد کا وارث بنانے کے چکر میں؟ سائقہ بھابی نے حقارت سے زرنگار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بس تھوکنے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ ہوش سے بات کریں آپ۔ خبردار جو کسی نے وقار افندی کے خون، اس کی جائز اولاد پر انگلی اٹھائی تو۔ زرنگار شیرنی کی طرح بپھری تھی، غرائی تھی، سرخ و سفید رنگت اور مارے غصے و غم کے سفید پڑتے ہونٹ۔ وہ لرز رہی تھی، بیماری سے اندر ہی اندر کھوکھلا کر چکی تھی، مگر ہمت تو لوگوں کے رویے توڑتے ہیں۔ بیماری تو صرف موت کا بہانہ بن کر آتی ہے۔ بھابی، آپ اتنی گری ہوئی بات کریں گی یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ فرحان کو بھی غصہ آیا تھا۔ سب جانتے ہیں کہ وقار نے اس عورت سے شادی کی ہے، اور آغا جان یہ دیکھیں، کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کو اس بچے میں اور وقار میں؟
وہ نمیر کو شانوں سے تھام کر آگے کی ہے آغا جان سے جذباتی ہو کر پوچھ رہے تھے۔ دور کر دو ان دونوں کو یہاں سے فاران، ورنہ میں دھکے دے کر نکلواؤں گا۔ وہ ایک نظر بھی دہشت سے کپ کپاتے نمیر پر ڈالے بنا صفاقی سے بولے تھے، اللہ سے ڈرے آغا جان، یہ آپ کا پوتا ہے، آپ کا وارث۔ زرنگار بے بسی کے مارے رو پڑی، اللہ نے دے رکھا ہے پوتا مجھے، تم اس گندگی سمیت یہاں سے دفع ہو جاؤ، بہت کھا چکی ہو تم وقار کے ذریعے، اس کا سارا بینک بیلنس، اس کے پلاٹ، اب یہاں کوئی حق نہیں تمہارا اور اس غلیظ کا جسے تم میرا پوتا بنا کر لائی ہو۔ وہ بڑی حقارت سے کہہ رہے تھے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں آغا جان، وقار مر گیا، میں بھی مر گئی تو آپ کا خون گلیوں میں رل جائے گا۔ رو رو کر اسے تھک کر ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ بے بس سے نمیر کی آنکھوں سے سیل رواں تھا، مگر وہاں اس وقت انسان نہیں بستے تھے، پتھر کے بت تھے، نہ سنتے نہ دیکھتے۔ فرحان، اسے تم باہر نکالو گے یا میں چوکیدار کو بلاؤں؟ آغا جان کا لہجہ سرد ترین تھا۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ نے زور پکڑا، آج بارش میں بھی کسی بیوہ اور کسی یتیم کے آنسو کی سی روانی تھی۔ آغا جان رحم کریں ان پر، یہ ظلم مت کریں۔ سمرا ابھی جاگی تو فاران کو کمرے میں نہ پا کر باہر نکلی۔ لاؤنج سے آغا جان کی آنے والی آواز نے انہیں باعجلت ادھر آنے پر مجبور کر دیا، اور زرنگار کے متعلق آغا جان کے ارشادات سن کر وہ گنگ سی کھڑی رہ گئی تھی، مگر اب جب بات حد سے بڑی دیکھی تو وہ احتجاجاً اونچی آواز میں بول اٹھی، مگر یہ وہ گھر تھا جہاں بہوؤں کو اختلاف کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ آغا جان کے سامنے سمرا اور فاران کے بولنے کی جرأت نے انہیں سیخ پا کر دیا تھا۔ انہوں نے اسی وقت زرنگار اور نمیر کو وہاں سے نکال دیا۔ سائقہ بھابی کے دل میں ٹھنڈک اتر گئی۔ سمرا آغا جان کے ہاتھ کے محض ایک اشارے پر ہی اندر چلی گئی تھی۔ فاران بے بس کھڑے تھے۔ سہیل افندی میں ہمت ہی نہ تھی کہ وہ آغا جان کے سامنے کسی بھی قسم کی آواز اٹھاتے۔ لاؤنج میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے ابھی کسی کی موت کی خبر سن کر سب گنگ رہ گئے ہوں۔ موسلا دھار بارش تھم چکی تھی، مگر موسم کے تیور نہیں بدلے تھے۔ وہ روتی ہوئی ماں کا ہاتھ تھامے اس عفرت خانے سے نکل آیا۔ اس کا وجود ابھی بھی خوف و دہشت سے لرز رہا تھا۔ رات کے اس پہر سڑک پر اونچی آواز میں روتی اس کی ماں، اور ماں کے دکھ میں کٹتا دل لیے بے آواز آنسو بہاتا 14 سالہ معصوم نمیر وقار افندی۔ آہ! زرنگار کو ٹھوکر لگی اور وہ اوندے منہ سڑک پر جا گری۔ امی! وہ تڑپ اٹھا، گھبرا کر بڑا فروختہ ہو کر انہیں سیدھا کرنے کی سعی کی تو ان کی پیشانی خون سے تربتر تھی۔ امی! امی! وہ وہیں اونچی آواز میں رونے لگا۔ وہ کبیر کے ساتھ وقت سے کچھ پہلے ہی الحمرا پہنچ گئی۔ ایک گھنٹے تک آ جانا کبیر، میں باہر ہی ملوں گی۔ اس نے کبیر کو یاد دہانی کروائی تھی، اور اب اس نے گردن اچکا کر پنجوں کے بل کھڑے ہو کر بھانت بھانت کے لوگوں میں طلال کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اس نے موبائل نکال کر اسے کال کی، بس ابھی 5 منٹ میں نکل رہا ہوں، تم پہنچی تو نہیں؟ میں آفس میں ہی تھا، باعجلت بولا تو وہ جل کر رہ گئی۔ نہیں، ابھی راستے میں ہوں، اس نے منہ پھلا کر کہتے ہوئے موبائل بند کر کے بیگ میں ڈال لیا۔ اب کچھ بھی ہو، وقت گزاری کے لیے پینٹنگز ہی دیکھنا پڑیں گی۔ اوکھلی میں سر دے لیا تو بھلا موسلوں سے ڈر کے کیا حاصل۔ وہ آگے بڑھی اور جا کر ایک تصویر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ انہماک کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے تصویر کا 2 منٹ تک جائزہ لیا، پھر اسبات میں سر ہلایا اور جا کر اگلی تصویر کے سامنے کھڑی ہو گئی، مگر 3 تصویروں کے بعد نیلے پیلے رنگوں سے اسے گویا یرکان ہو جانے کا اندیشہ ہوا تو وہ پلٹ گئی۔ توبہ، بنانا تو دور کی بات، انہیں تو دیکھنے کے لیے بھی اسٹیمنا چاہیے، نہ آنکھ، نہ کان، نہ ہاتھ، نہ پیر۔ وہ سخت بیزار ہوئی، مگر پلٹتے ہی زمین آسمان نظروں کے سامنے یوں گھومیں گے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آہا، تم یہاں؟ وہ موہد افندی تھا۔ مہرمہ چکرائی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہرمہ نے تو یہی سوچا تھا کہ وہ محض اسے ساتھ لے جانے کے لیے گھومنے پھرنے کی آفر کر رہا ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ وہ سب سے پہلے اس مشہور جگہ کو دیکھنے آ جائے گا۔ میں پینٹنگز دیکھنے آئی ہوں۔
وہ گڑبڑائی۔ اچھا، تو بزی لائف میں سے اپنے لیے وقت نکال ہی لیا، بہت اچھا کیا۔ وہ محظوظ ہوتے ہوئے مسکرایا۔ مہرما نے نگاہ پھیری۔ کم بخت ہیرو لگتا تھا، مگر اس کے ساتھ ستارے نہیں ملتے تھے کہ دوستی ہی کر لیتی۔ کسی بھی پل طلال پہنچنے والا تھا۔ مبہم انداز میں کہہ کر یوں ہی ادھر ادھر دیکھنے لگی، جیسے اس سے بات نہ کرنا چاہتی ہو۔ اکیلی کیوں آئی ہو؟ تزین یا ملاحہ کے ساتھ آ جاتی۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کبیر ڈراپ کر کے گیا ہے، وہ چڑھ کر بولی۔ اور یہ تم نمائش دیکھنے آئے ہو یا میری کلاس لینے؟ جاؤ اور جا کر پینٹنگز دیکھو۔ تم بھی چلو، ہر قسم کے لوگ موجود ہیں یہاں، اکیلی کھڑی رہو گی کیا؟ وہ قطعیت سے بولا۔ اوفو، ٹھیک ہوں میں یہاں، مار کھانی ہے کسی نے مجھے کچھ کہہ کر۔ وہ جلائی۔ موہد نے اسے گھورا۔ آغا جان کو فون کروں؟ اس کی دھمکی نے مہرما کو اندر تک سلگایا۔ تنک کر بولی، جی نہیں، بہت شکریہ، ان کا نمبر ہے میرے پاس، میں خود کال کر لوں گی۔ اب جو لوگ وہاں موجود تھے وہ ایک نظر تو ضرور ہی اس خوبصورت کپل پر ڈالتے تھے۔ جھنجھلائی ہوئی گلابی رنگت اور سیاہ بالوں والی لڑکی اور خوبصورت نقوش والا پیاری سی مسکراہٹ والا لڑکا، وہ اس کی بات پر بے ساختہ ہنس دیا۔ ہیلو مہر، طلال کی سرد سی آواز نے اسے ٹھٹرا سا دیا۔ وہ بمشکل مسکرائی۔ ہیلو، اتنی دیر کر دی، کب سے اکیلی کھڑی تھی میں؟ اسے باور کروایا کہ موہد کے ساتھ نہیں تھی۔ طلال نے ایک نظر ٹراؤزر کی جیبوں میں انگلیاں پھنسائے کھڑے موہد پر ڈالی، پھر مہرما کو چلنے کا اشارہ کیا۔ اف، مہرما کی ٹانگیں من بھر کی ہو گئی۔ کیا سوچتا ہوگا موہد؟ اوکے موہد، انجوائے یور سیلف، وہ بدقت مسکرا کر کہتی طلال کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ پھر یہ شخص تمہارے ساتھ تھا مہر؟ میں نے کہا بھی تھا تم سے کہ اب یہ بندہ تمہارے آس پاس بھی نظر نہ آئے۔ موہد کے کانوں میں دور جاتے طلال کی پرتپش آواز آئی تو وہ لب بھینچے پینٹنگز کی طرف بڑھ گیا۔ اوفو، میرا کون سا دادا کا ہے الحمرا ہال، جس کی مرضی وہ آ سکتا ہے یہاں؟ ہم مہرما چڑھ کر بولی، میں کبیر کے ساتھ آئی تھی، اب موہد کب آیا مجھے نہیں پتا۔ سارا مزہ خراب کر دیا اس بندے کے دیدار نے۔ وہ تصویریں دیکھتے ہوئے بڑبڑاتا رہا تھا۔ مہرما الگ الگ ٹینشن کا شکار تھی۔ میں یہاں ہر بات ختم کرنے آئی تھی طلال، اور تم نئی ٹینشن لے کر بیٹھ گئے ہو۔ وہ خفا ہونے لگی۔ میں نے بھی سوچا تھا کہ یہاں سے سیدھا پیزا ہٹ اور پھر لانگ ڈرائیو، مجھے کیا پتا تھا کہ تمہارا خاندانی باڈی گارڈ بھی منہ اٹھا کر چلا آئے گا۔ وہ تپا ہوا تھا۔ منگنی کا پیریڈ اس قدر یادگار ہوگا کہ طلال نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سالہ، وہ دانت کچکچا کر رہ گیا۔ وہ دوبارہ کہیں نظر نہیں آیا طلال، چلا گیا ہوگا۔ مہرما نے اسے تسلی دی۔ آئس کریم تو کھا ہی سکتے ہیں، موسم بھی بہت اچھا ہو گیا ہے اب تو۔ وہ مسکرائی۔ طلال کے تنے ہوئے اعصاب بھی کچھ ڈھیلے پڑے۔ ویسے طلال، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے غصیلے اور پوزیسو ہو۔ آئس کریم پارلر میں آئس کریم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مہرما کا انداز اسے چھیڑنے والا تھا۔ شادی کے بعد تو میں باقاعدہ ایک گن رکھوں گا اپنے ساتھ، جو بھی تمہیں دیکھے گا وہ فائر، وہ کہہ رہا تھا۔ مہرما نے اسے گھور کر دیکھا اور جتایا۔ کوئی اور بھی یہی سوچ لے تو؟ کسی کی بیوی پر تمہاری بھی نظر پڑ سکتی ہے۔ میری نظر تم سے ہٹے گی تو نا؟ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ جھینپ گئی۔ آئس کریم کھاؤ، آئس کریم، میرے اتنے ہینڈسم کزن سے ہر وقت جیلس ہوتے رہتے ہو۔ مہرما نے اسے چھیڑا تھا۔ طلال نے ناپسندیدگی سے سر جھٹکا اور اسے گھورا۔ مجھ سے زیادہ ہینڈسم لگتا ہے وہ تمہیں؟ مہرما نے مسکراہٹ دبا لی۔ تم سے تھوڑا سا کم، وہ لمبا کھینچ کر بولی، ساتھ چٹکی سے اشارہ بھی کیا۔ بہت ماروں گا مہرما، اسے کچا چبانے والے انداز میں کہتے ہوئے بولا تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، جلدی کرو، کبیر آنے والا ہوگا، مجھے الحمرا ڈراپ کرو فٹافٹ۔ اف، ایک تو یہ خواہ مخواہ کی پابندیاں اور باڈی گارڈز۔ وہ سخت کوفت سے پیالے میں چمچہ پھینکتے ہوئے بولا، شادی کے بعد دیکھنا، اتنی منتیں کرو گی تب ہی لے جایا کروں گا لانگ ڈرائیو پر۔ مہرما نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے اسے چھیڑا۔ وہ دن آنے تو دو مہرو، دیکھنا کیسی زمانے بھر کی خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔
وہ گہرے لہجے میں بولا تو مہرماں کے چہرے پر خوبصورت سی مسکان پھیل گئی۔ پلکیں اٹھا کر ایک نظر اسے دیکھا جو اسی کی طرف متوجہ تھا۔ مجھے پتہ ہے، اعتراف محبت، اعتراف محبت۔ وہ فوراً اٹھ گئی تھی۔ طلال خوش دلی سے مسکرایا۔ طلال کی ضد پر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی لانگ ڈرائیو پر جانا ہی پڑا، مگر سارے راستے وہ ٹائم دیکھتی رہی۔ کال کر دو اسے، ٹھہر کے آ جائے، میں ڈراپ کر دوں گا۔ طلال نے مزے سے حل پیش کیا۔ شام ہونے والی ہے طلال، آفس سے ابو اور چچا جان کو پک کرنے کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے۔ آغا جان کو پتہ چلا تو وہ سخت پریشان تھی۔ وہ آیا ہوتا تو کال کر لیتا نا، اسے بھی کوئی کام پڑ گیا ہوگا۔ طلال نے اسے تسلی دی۔ ہاں یہ بھی ہے۔ اسے خیال آیا کبیر نے مس کال نہیں کی تھی، مطلب ابھی وہ نہیں آیا تھا۔ اور اگر محترمہ مہرماں صاحبہ اس وقت ذرا سی دانشمندی دکھاتے ہوئے ایک بار اپنا موبائل فون چیک کر لیتی تو انہیں پتہ چل جاتا کہ لو بیٹری کی وجہ سے شٹ ڈاؤن ہو چکا ہے۔ جانے کبیر نے کتنی کالز کر ڈالی تھی۔ اب بس طلال، واپس چلو۔ مہرماں نے دیے ہوئے ٹائم سے آدھا گھنٹہ اوپر ہوتے دیکھ کر طلال کو سختی سے کہا تھا۔ بڑی ظالم بیوی بنو گی۔ وہ ہنسا تھا مگر بہرحال گاڑی واپس موڑ لی۔ راستے میں زبردستی اسے ہاتھوں میں پہننے کے لیے گجرے لے کر دیے۔ تم جان بوجھ کر دیر کر رہے ہو طلال۔ اب اسے سخت بے چینی اور پریشانی ہو رہی تھی۔ طلال نے اسے الحمرا ہال ڈراپ کیا۔ وہاں کبیر کا نام و نشان تک نہ تھا۔ لو، وہ ابھی پہنچا بھی نہیں اور تمہیں جلدی کی پڑی ہوئی تھی۔ طلال خفا ہونے لگا۔ مہرماں نے اسے دھکیلا۔ تم نکلو جلدی سے، ہو سکتا ہے وہ ابو اور چچا جان کو پک کرتے ہوئے مجھے لینے آئے، میں کال کر لیتی ہوں اسے۔ اوفو، تو سسر صاحب سے ملنے میں کیا قباحت ہے بھلا، میں بھی ویٹ کر لیتا ہوں، وہ شرارت سے بولا۔ طلال، مہرماں کو ہنسی آ گئی۔ طلال کو بمشکل وہاں سے دھکیل کر بھیجا اور موبائل نکالا تاکہ کبیر کو کال کر کے صورتحال معلوم کرے، مگر تاریک اسکرین پر نظر پڑتے ہی اس کے قدموں تلے سے صحیح معنوں میں زمین نکلی تھی۔ شٹ! موبائل آن کرنے کی کوشش میں ناکام ہو کر اسے احساس ہوا کہ بیٹری کی چارجنگ ختم ہو گئی تھی۔ اس نے پریشانی سے ماتھا سہلایا۔ اب تک تو گھر میں طوفان مچ چکا ہوگا۔ وہ ٹیکسی کی تلاش میں نظر دوڑانے لگی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ اس سے کچھ فاصلے پر گاڑی میں موجود شخص اسی پر نظریں جمائے ہوئے ہے۔ مہرماں کا کافی دیر سے انتظار کرنے اور مسلسل اس کا فون بند ملنے کے بعد پریشان ہو کر کبیر واپس گھر پہنچا۔ سوچا شاید مہرماں گھر پہنچ گئی ہو، مگر چوکیدار سے ہی پتہ چل گیا کہ وہ واپس نہیں آئی۔ اسی لمحے موہت کی گاڑی آ کر اس کی گاڑی کے سامنے رکی۔ کچھ سوچ کر کبیر گاڑی سے نکل کر اس کی طرف بڑھا۔ خیریت؟ کبیر نے پریشانی کے عالم میں ساری بات اسے بتا دی۔ اب بتائیں، وہ گھر بھی نہیں آئی اور موبائل بھی آف جا رہا ہے۔ ڈونٹ وری، مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے، موہت نے اطمینان سے کہتے اسے تسلی دی۔ اسے تسلی تو کیا ہوتی، وہ بے یقینی سے اس کی شکل دیکھنے لگا، مگر وہاں مذاق کی کوئی رمق موجود نہ تھی۔ سچ کہہ رہا ہوں یار، تم جاؤ، چچا جان اور تایا جان ویٹ کر رہے ہوں گے تمہارا، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ اپنی دوست کے ساتھ چلی گئی تھی، وہیں تھا میں الحمرا میں، موہت نے اسے تسلی دی تو الحمرا کا حوالہ سن کر کبیر نے گہری سانس بھری۔ اگر موہت کو پتا تھا کہ وہ مہرماں کو الحمرا چھوڑ کر آیا ہے تو پھر وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ موہت نے وہیں سے گاڑی آگے نکال لی اور کبیر اطمینان کی سانس لیتا آفس کے راستے چل دیا، مگر اسے خیال نہیں آیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے گھر فون کر کے مہرماں کی واپسی کا جو پوچھا تھا اس کا کیا؟ تائی جان تو بھری بیٹھی تھی، وہ رکشے میں گھر لوٹی تھی، جلدی سے پیسے پکڑا کر رکشے والے کو فارغ کرتی بیل بجانے لگی۔ جب وہ گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو وہ وہی گاڑی گیٹ کے سامنے آ کر رکی تھی۔ وہ جلتو جلالتو کا ورد کرتے اندر آئی تو لاؤنج میں تائی جان، چچی جان اور باقی سب کو پریشان شکلوں کے ساتھ آغا جان غیظ و غضب سے لال ہوتا چہرہ لیے موجود تھے۔ کہاں تھی تم؟ تائی جان شدید غصے میں تھی اور مہرماں جو سارے راستے بہانے سوچتی آئی تھی خالی ذہن کسی کیفیت میں کھڑی رہ گئی۔ اسی وقت کسی نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ السلام علیکم، میرے ساتھ ہی یہ؟ اس نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا، اور تو اور مہرماں کو بھی اس سفید جھوٹ
پر کرنٹ سا لگا جبکہ آنے والا مطمئن تھا۔ میں نے بھی سوچ رکھا تھا کہ میں نمیر کو ایک نہ ایک دن وہاں ضرور لے جاؤں گا، جو اس کا حق ہے وہ اسے دلواؤں گا۔ بھابھی، آپ نے اس قدر جلد بازی کر کے کام بگاڑ دیا۔ فاران ماہانہ خرچ دینے آئے تو پژمردہ سی زرنگار پر خفا ہونے لگے۔ ہمارے کام سورے ہی کب تھے بھائی صاحب، جو اب بگڑیں گے؟ وہ استہزاء سے مسکرا کر بولی۔ میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، بس دکھ کی کیفیت میں آغا جان کچھ زیادہ ہی بول گئے۔ فاران نے پردہ رکھنا چاہا۔ دکھ نہیں، ان لوگوں کو اناپسندی لے بیٹھی ہے بھائی صاحب۔ دکھ ہوتا تو اس یتیم کے سر پر ایک بار تو ضرور ہاتھ رکھتے۔ وہ آنسو پیتے ہوئے صاف گوئی سے بولی۔ فاران افندی نے پاس بیٹھے نمیر کے شانے پر بازو پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وقار کا بیٹا بھی انہیں اسی کی طرح پیارا تھا۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا وہ شام سے پہلے اسے افندی ہاؤس لے جاتے، مگر جانے آغا جان کا دل پتھر کیوں ہو گیا تھا، وہ کڑ کر رہ گئے۔ آغا جان، ہم نے وقار کو کھو دیا، اس کے غم میں ماں جی چلی گئی، اب بس کر دیں پلیز۔ وقار کی آخری نشانی ہے اس کا بیٹا، اسے اپنا لیں۔ آپ کا اپنا خون ہے وہ شام کو آغا جان کے پاس آئے تو پکا ارادہ تھا کہ ان کے خیالات اور اصولوں میں دراڑ ڈال کر ہی رہیں گے، مگر آغا جان کس غضب میں گرے ہوئے تھے یہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ فاران کی بات کے جواب میں پہلے تو خاموش رہے، پھر سرد مہری سے بولے، تم اس طوائف پر پیسے لٹا رہے ہو آج کل؟ فاران چکرا کر رہ گئے، خفگی سے پوچھا، آغا جان کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہو کہ یہ جھوٹ ہے، جب سے وقار مرا ہے تم باقاعدگی سے وہاں جاتے بھی ہو اور روپیہ بھی لٹاتے ہو اس پر۔ تنفر کی حد تھی۔ فاران سناٹے میں آ گئے۔ تم مجھے دھوکہ دیتے رہے ہو فاران، مجھے غلطی ہوگی مجھ سے جو تمہیں وقار سے الگ سمجھا میں نے۔ تم بھی اسی غلاظت میں گر گئے جا کر۔ ان کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہکنے لگی۔ خدا کے لیے آقا جان بس کر دیں۔ فاران پھٹ پڑے تھے۔ ان کا خرچ دے رہا ہوں، بس ان کا حق ہے یہ۔ بس تو تم لوگوں نے کر دی ہے میری فاران افندی، اٹھاؤ اپنا بوریہ بستر اور اسی خبیث عورت کے پاس شفٹ ہو جاؤ تم بھی۔ وہ قطعیت سے بولے تھے۔ وقار کے بعد فاران کی دھوکہ دہی نے ان کا دماغ گھما دیا تھا۔ بعد میں شاید غصہ ٹھنڈا ہوتا تو وہ اپنی بات پر نظر ثانی کر لیتے، مگر فاران کا دل اس قدر بری طرح ٹوٹا کہ وہ اسی شام بیمار موہد اور سمرا کو لیے وہاں سے نکل گئے۔ سائقہ بھابھی نے بظاہر روکا مگر دل میں اترتی ٹھنڈک تھی کہ بڑھتی ہی چلی جاتی تھی۔ سائرہ نے میاں کو فون کیا مگر سہیل کے آنے تک وہ لوگ افندی ہاؤس سے ہمیشہ کے لیے جا چکے تھے۔ آغا جان کو پتہ چلا تو وہ ساکت رہ گئے۔ بلندیوں پر رہنے والے اکثر تنہا ہوتے ہیں، مگر انہیں اس بات کا شعور بہت دیر سے آتا ہے۔ آغا ذوالفقار افندی بھی انہی میں سے تھے۔ ان کے گھر کا شیرازہ بکھر گیا تھا۔ وہ شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے، مگر اسی تنہائی میں، اسٹڈی کا دروازہ بند کر کے۔ اللہ نے منتوں مرادوں کا پوتا دیا تھا، ایک کو ناجائز کہہ کر مسترد کر دیا، جو جائز تھا اسے ناجائز طریقے سے جدا کر دیا۔ ہوگا کوئی آغا ذوالفقار علی افندی جیسا بے مراد اور شقی القلب شخص، مگر اے بندے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ہر زبردست کو ایک نہ ایک دن زیر دست آنا ہی ہے۔ حق اللہ، لاٹھی کھائے بغیر سمجھ میں کسی کسی کو ہی آتا ہے۔ موہد افندی نے اتنے آرام سے جھوٹ بول کر اسے آغا جان کے غضب سے بچا لیا تھا کہ مہرماں چکرا کر ساری صورتحال دیکھتی رہ گئی۔ اب کسی کو یقین آیا ہو یا نہیں، مگر بات ختم ضرور ہو گئی تھی۔ اس کے پیچھے جانے کو تھی جب سائقہ بھابھی نے اسے بازو سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے میں لے گئی۔ اب مجھے ٹھیک سے بتاؤ، کہاں تھی تم اور کس کے ساتھ؟ انہوں نے غرا کر پوچھا۔ اوفو، بتا کر گئی تھی امی، وہ جھنجھلائی۔ اس صورتحال نے ویسے ہی انجر پنجر ڈھیلے کر دیے تھے، اوپر سے اب یہ پوچھ گچھ۔ تو وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم اس کے ساتھ تھی؟ دیر ہو گئی تھی مجھے طلال کے ساتھ امی، موہد نے بس ذرا سی فیور دے دی مجھے، وہ نادم سی بولی تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ یس کم ان، وہ مصروف سا بولا۔ مہرماں اندر داخل ہوئی۔
موہد افندی کا شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہی تھا۔ تم کیا لینے آئی ہو یہاں؟ گیٹ لاسٹ، سرد لہجے میں کہتا اس تک آیا۔ وہ جو موہد کے اس قدر درست انداز پر ششتر سی کھڑی تھی، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے سے باہر کر کے دروازہ دھاڑ سے بند کر دیا۔ باہر حقدق کھڑی مہرماں کی آنکھیں اس قدر بے عزتی پر بھر آئیں اور اندر بستر پر بیٹھ کر جوتے اتارتے ہوئے موہد افندی کے ہونٹوں پر محظوظ کن مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ سومیا، تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ اس کی روم میٹ ذرا سا دروازہ کھول کر اسے اطلاع پہنچا کر واپس گم ہو گئی تھی۔ وہ جو بہت بیزار سی بستر پر نیم دراز سنجیدگی سے واپس شارجہ جانے کا سوچ رہی تھی، بری طرح چونکی۔ مجھ سے ملنے؟ الجھن بھرے انداز میں اسے دہرایا تھا، پھر اٹھ کر چپلوں میں پاؤں ڈالے اور ہاتھوں سے ہی قمیض کی شکنیں دور کرتی کمرے سے نکل آئی۔ اس کی کلاس فیلو ہما کتابوں کا انبار لیے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے دیکھ کر ذرا دیر کو رکی۔ بڑا ڈیشنگ ملاقاتی ہے تمہارا، وہ بڑے متاثر ہونے والے انداز میں بولی تو سومیا کے ذہن میں کچھ کلک سا ہوا۔ رسمی سی مسکراہٹ ہما کی طرف اچھال کر وہ تیز قدموں سے ویٹنگ روم کی طرف بڑھی اور دروازہ کھولتے ہی دہلیز پر ٹھٹک گئی۔ دونوں ہاتھ اپنے پہلو میں جمائے کھڑا وہ سامنے دیوار پر لگے کیلنڈر پر غور و خوض کر رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر پلٹا تو سومیا کو سامنے پا کر مسکرا دیا۔ وہ دروازہ چھوڑ کر سنجیدہ سی اندر آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ وہ ویسی ہی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ مجھ سے مت پوچھا کرو، مجھے تمہارا رویہ بتا دیتا ہے کہ میں کیسی ہوں۔ اس کی خود ترسی اود کر آئی تھی، انداز حد درجہ تلخ تھا۔ موہد نے ٹھٹک کر اسے دیکھا، پھر نارمل انداز میں بولا، ماما اداس ہو رہی ہیں تمہارے لیے، انہوں نے بھیجا ہے مجھے۔ وضاحتیں مت دو، تمہیں دیکھ کر میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوئی۔ سومیا کا انداز ہنوز ناراضی لیے ہوئے تھا۔ کم آن یار، صبح اٹھتے ہی شیشے میں اپنی شکل تو نہیں دیکھ لی؟ موہد نے اسے خفیف سا گھور کر دیکھا۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے ویسے ہی ہٹیلے انداز میں کھڑی رہی، جواب نہیں دیا۔ یونیورسٹی میں سٹرائک چل رہی ہیں، چھٹیاں ہو گئی ہیں تو گھر آ جاؤ۔ تم تو ہاسٹل سے چمٹ کر رہ گئی ہو۔ موہد نے اسے گھرکا تھا۔ 3 تو چھٹیاں ہیں، گزرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلے گا، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ سومیا نے خفگی سے کہا تو وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ تو یہ سب جا کر ماما سے کہہ دوں؟ اس نے اسے گھور کر پوچھا۔ سومیا نے ذرا سی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر تم خود سے مجھے لینے آتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی کہ میرے دوست کو میری فکر ہے۔ پپھو تو مجھے یاد کرتی ہی رہتی ہیں، اس نے نروٹھے پن سے کہا تو موہد کو ہنسی آ گئی۔ اللہ معاف کرے سومی، کتنی مشکل سائیکی ہوتی ہے تم لڑکیوں کی۔ اللہ کی بندی، فکر تھی تبھی لینے آیا ہوں، ورنہ ماما سے کہتا چھوڑے اسے آنا ہوگا تو آ جائے گی۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ سومیا نے منہ پھلایا اور پلٹ گئی۔ پھر موہد افندی کے لیے کیا حکم ہے؟ موہد نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ دروازے سے نکلتے ہوئے چہرہ موڑ کر وہ گرائی، بیٹھے رہو آرام سے، خبردار جو یہاں سے ہلے بھی تو۔ آ رہی ہوں میں۔ وہ سینے پر داہنا ہاتھ رکھ کر احتراماً ذرا سا جھکا اور بڑی فرما برداری سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ سومیا اپنی مسکراہٹ چھپاتی باہر نکل گئی۔ وہ سمرا کے سینے سے لگی تو اندر تک ایک طمانینت اتر گئی۔ اب تو بڑی محبت اور لاڈ آ رہا ہے پپھو پر، اور وہاں سے محترمہ کا دل نہیں کر رہا تھا گھر آنے کو۔ موہد نے سامنے بیٹھتے ہوئے دلچسپ نظروں سے سومیا کو دیکھ کر شکایت لگائی تو سمرا ہنسنے لگی۔ تمہارے پاس تو ٹائم ہوتا نہیں کسی کو لفٹ کروانے کا۔ سومیا نے اسے گھورا تھا۔ ارے یہ کیا بات کہہ دی، ماما سے پوچھو، ادھر انہوں نے آرڈر کیا تمہیں لانے کا، ادھر میں نے تعمیل کر دی۔ وہ فی الفور بولا، ساتھ ہی ان کی گواہی بھی ڈال دی تو سمرا مسکرا دی۔ ہنسی اور باتوں کی آواز سن کر کچن کی طرف جاتی مہرماں تجسس کے مارے لاؤنج میں آئی تو پہلی نظر سامنے بیٹھے بڑے فریش موڈ میں کوئی قصہ سناتے موہد پر پڑی اور سمرا کے ساتھ جڑ کر بیٹھی سومیا۔ وہ فوراً پلٹنا چاہتی تھی مگر اسی اثنا میں وہ تینوں اسے دیکھ چکے تھے تو اسے سلام کرنا ہی پڑا۔ جاؤ، جا کر پہلے کولڈ ڈرنک بھیجو اور پھر چائے کا انتظام کرو۔ مہرماں کو جھٹکا سا لگا۔ یہ آرڈر موہد کی طرف سے جاری ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار موہد کو دیکھا، وہ سیریس تھا۔
مہرما کو سبکی کا احساس ہوا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو اس نے بازو سے پکڑ کر اسے کمرے سے باہر نکالا تھا، اور آج یہ ملازمہ جیسا برتاؤ۔ وہ لب بھینچے پلٹ گئی۔ دل تو بے اختیار چاہا کہ اسے منہ توڑ جواب دے، لیکن فی الحال وہ غصہ دبا گئی۔ سومیا نے موہت کے لبوں پر پھیلتی محظوظ کن مسکراہٹ کو غور سے دیکھا تھا۔ مبین افندی با ادب سے آغا جان کے کمرے میں کرسی پر بیٹھے تھے، تکیے سے ٹیک لگائے، سینے پر کتاب اوندھی رکھے آغا جان اپنے بستر پر نیم دراز تھے۔ آغا جان، آپ نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، اکاؤنٹس کا شعبہ موہت کے حوالے کر کے۔ وہ دبے لفظوں میں بولے تو آغا جان نے تادیبی نظروں سے انہیں دیکھا۔ بیوقوف نہیں ہے وہ، اور نہ ہی بچہ ہے۔ دیکھا نہیں کیسے باپ کی سیٹ سنبھال لی اس نے، بلکہ تم لوگوں کا آدھا بوجھ بھی بانٹ دیا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے آغا جان، مگر اکاؤنٹس کا شعبہ تو ہمیشہ سے آپ کی زیر نگرانی رہا ہے۔ مبین افندی مطمئن نہیں تھے۔ اب بھلا وہ اپنے سے 2 گنا چھوٹے کل کے بچے کی میز پر چیک بھیج کر اپروول کا انتظار کیا کریں گے؟ مجھے موہت پر پورا بھروسہ ہے مبین، اور ویسے بھی اب میرے آرام کے دن ہیں۔ میرا پوتا، میرا ایک اور بازو مل گیا ہے مجھے۔ وہ تفاخر امیز انداز میں بولے تو مبین افندی نے مزید بحث بیکار جانی اور بات ہی بدل دی۔ طلال کی والدہ شادی کی تاریخ لینے آنا چاہتی ہیں۔ طلال نے اب کاروبار میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے، اپنا بزنس ہے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا۔ آغا جان نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا۔ موہت گھر کا ہی بچہ ہے، اس کے بارے میں سوچ لیتے مبین۔ وہ آغا جان کی بات بہت اچھی طرح سمجھے۔ بالکل آغا جان، گھر میں دوسری بچیاں بھی ہیں، جو جس کے نصیب میں ہوا۔ پھر میں طلال کے گھر والوں کو آنے کا کہہ دوں؟ تاریخ آپ بتا دیں۔ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بات لپیٹی تھی۔ آغا جان سے تفصیلی بات چیت کے بعد وہ کمرے میں آئے تو سائقہ منتظر تھی۔ اللہ رحم کرے۔ انہوں نے ساری بات سن کر آغا جان کا موہت اور مہرما کے متعلق موقف سنا تو بے ساختہ کہہ اٹھی، اللہ خیر خیریت کے ساتھ یہ وقت گزاریں، سب نے نظر ہی رکھ لی ہے میری بچی پر۔ وہ ناگواری سے بولی، ایسی بات نہیں ہے سائقہ، آغا جان نے موہت کو صحیح معنوں میں وارث مان لیا ہے، اس لیے ان کا خیال ہے کہ گھر کی کوئی بچی ہی اس سے بیاہی جائے تاکہ جائیداد کا مسئلہ نہ بنے۔ خیر، موہت سے کسی کی بھی شادی ہو یا نہ ہو، مگر میری بچیوں کا حصہ ہے اس زمین جائیداد میں، انہوں نے تنگ کر کہا۔ پھر انہیں ہلکا سا گھور کر دیکھا، اور سمرا کے بیٹے کو تو میں مر کر بھی داماد نہ بناؤں۔ پہلے ہی ان ماں بیٹے کے مزاج 7ویں آسمان پر ہیں، وہ تو ہمارے سروں پر چڑھ کے ناچیں گے پھر۔ اب ایسی بھی بات نہیں، موہت کے طور اتوار میں پہلے سے کافی تبدیلی آئی ہے، پہلے جیسا شدت امیز رویہ نہیں ہے اب اس کا، مبین صاحب نے اعتراف کیا۔ میٹھے نہیں بنیں گے ماں بیٹا تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ کیسے کریں گے؟ وہ چمک کر بولی۔ مبین صاحب نے تحیر سے انہیں دیکھا، پھر بات سمجھ کر بولے، سلام ہے تم عورتوں کی سوچ کی گہرائی کو، بھائی یہ سب تو ویسے بھی اسی کا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اسے اپنی شخصیت پر پردہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ صدیقہ، کسی پر اعتبار بھی کر لیا کرتے ہیں۔ انہوں نے تادیبی انداز اپنایا تو وہ نخوت سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ ان کا سمرا سے روابط بڑھانے کا قطعاً ارادہ نہ تھا، بے شک وہ کتنی بھی اچھی بن جاتی۔ بہرحال خوشی کی خبر یہ تھی کہ آغا جان نے مہرما اور طلال کی شادی کی تاریخ طے کرنے کا عندیہ دے دیا تھا۔ ان کے دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔